السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ تیرے عشق میں تباہ ہوا کا دوسرا پارٹ ریڈ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ شروع کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی کوئی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے تو وہ ایک پیارا سا کامنٹ کر دے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرے عشق میں تباہ ہوا، از قلم نور بانو، حصہ دوم۔ یہاں ہوتے ہیں چہروں پر ہزار چہرے، یہ دنیا حریفوں کی دنیا تھی جہاں پیروں پر بھی پہرے تھے۔ وہ لوگ بھی عشق میں مبتلا ہوئے جن کے چہروں پر ہزار چہرے تھے۔ حجاج، عیسیٰ، آلف، کایا، لوکا، پائتھن، یہ سب پزل کے وہ ٹکڑے تھے جن کے بغیر اس کہانی کی تصویر ادھوری تھی۔ یہ سب جس دنیا میں سانس لے رہے تھے وہ سازشوں کا دلدل تھا جہاں موت کا سایہ تھا۔ وہاں لوگوں کے چہروں پر ہزار چہرے تھے، پہچاننا مشکل تھا کون دوست ہے کون دشمن اور کون دشمن جاں۔ زندانی مینشن میں آج کل چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاج کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر اس کے زخم اب بھی کچے تھے، انہیں بھرنے میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا۔ دن کا ایک پہر حجاج کا ڈاکٹرز کے درمیان کٹتا تھا اور رات میں نرس کا ایک عملہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ آلف کی سخت تنبیہ کو اس نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف آرام کرتا تھا۔ پوری طرح سے صحت یاب ہو جانے تک اس کے گھر سے نکلنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، ورنہ دوسری صورت میں آلف نام کا یہ ایٹم بم کسی بھی وقت حجاج یوسف زندانی پر پھٹ سکتا تھا۔ دن کٹ رہے تھے، وقت گزر رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کا پتہ چلا جس نے میری ماں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ باہر گارڈن میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں پیر سامنے رکھے ٹیبل پر جما رکھے تھے۔ پاس موجود بٹلر نے اورنج جوس کا گلاس حجاج کو تھمایا۔ جی باس، ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس نام ہے ان کا، جس نے میم کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ حجاج نے آنکھ کے اشارے سے بٹلر کو جانے کا اشارہ کیا۔ اور مجھ پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ باس، آپ کا دشمن کون ہے اس بات سے ہم سب بہت اچھے سے واقف ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے رکا۔ لیکن ہمارے آدمیوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ڈی سیلوا کے کچھ لوگوں کو شہر میں دیکھا ہے۔ لوکا نے چند کیپسولز حجاج کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ ڈی سیلوا، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ مگر باس، ایک اور بات ہے جو اس پورے معاملے میں بہت عجیب ہے، لوکا پرسوچ انداز میں بولا۔ کیا؟ جواباً حجاج نے اسے مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پر ہونے والے جان لیوا اٹیک کی خبر مجھے میسج کے ذریعے موصول ہوئی تھی۔ نمبر پرائیویٹ تھا، اس لیے معلوم کرنا مشکل ہے کہ خبر دینے والا کون تھا۔ لوکا کی بات پر حجاج کے اعصاب تن گئے۔ مطلب میسج کرنے والے کو معلوم تھا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے؟ حجاج پھولوں کی کیاری کو آنکھ سکوڑ کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے گرمی کا احساس ختم کر دیا تھا۔ یا پھر؟ آہستگی سے گردن موڑ کر بغل میں کھڑی لوکا کی جانب دیکھا۔ خبر دینے والا ہی حملہ آور تھا۔ ہتھیلی پر رکھی کیپسولز کو منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے جوس کے مزید چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ مگر باس، آپ کو مارنے کی کوشش کرنے والا آپ کی جان کیوں بچائے گا؟ اس نے حیران کن انداز میں کہا۔ کیونکہ مقابل کا مقصد شاید میری جان لینا نہیں تھا۔ لوکا کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے مقابل کا؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ چھوڑو یہ داؤپیچ، تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ یو آر ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں ایک گہرا اعتماد تھا جو لوکا سمجھنے سے قاصر تھا۔ بٹ ہمیں ڈی سیلوا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے باس۔ پتوں کی ہلکی سی سڑسڑاہٹ نے ماحول کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حجاج نے مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہیں جو ہم کرتے ہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی، ہلچل مچاتے پتوں کی سڑسڑاہٹ کا شور، اور پھر سے ایک لمبی خاموشی۔ پھر ڈھا دو قیامت ڈی سیلوا پر۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرد پن سمیٹے وہ جبڑی بھینچتے ہوئے بولا۔ کسی بھی معاملے کو کھینچنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، وہ چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے پر اعتبار رکھتا تھا۔ اوپر ٹیرس گارڈن سے جھانکتی آلف کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا، اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ لوکا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، تب ہال میں اس کا سامنا آلف سے ہوا۔ گڈ ایوننگ میم۔ میں تو کثرت سے اپنا صدقہ دیتا ہوں، پھر نہ جانے کہاں سے یہ منحوس بلا ہمیشہ نازل ہو جاتی ہے۔ بظاہر مسکراتے اس نے دل ہی دل میں کہا، تمہیں پتہ ہے تم مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہو؟ اخلاقیات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے آلف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ جی معلوم ہے، میں اوپر والے کے کرم سے کافی ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس نے اب کی بار دانتوں کی بھی نمائش کی تھی۔ جی نہیں، بالکل سڑا ہوا کالا کیلا لگتے ہو۔ کالا کیلا؟ اچھا خاصا گورا ہوں میں۔ اندھی خبیث عورت۔ ایک بار پھر دل کی بات دل میں دباتے ہوئے وہ ضبط سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آلف کا خون کھول گیا۔ دانت پھاڑنے کے سوا بھی کوئی کام آتا ہے تمہیں؟
آج 1 ہفتے سے اوپر ہونے والا ہے اور اب تک تم اس شخص کو نہیں ڈھونڈ سکی جس نے حجاج پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ پتہ نہیں حجاج نے کون سی خوبی دیکھ کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ 1 نمبر کے بیکار شخص ہو تم۔ میں ہوتی تو یوں فارغ کرتی تمہیں، یوں۔ عالف نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور یہ آخری حد تھی۔ آپ ہمیشہ یہ بات فراموش کر دیتی ہیں کہ میں باس کا رائٹ ہینڈ ہوں، اور دایاں ہاتھ صرف ہاتھ ملانے کے نہیں بلکہ ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ وہ ایک دم اتنی سنجیدگی سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ عالف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے اور برہمی سے گھورتی نگاہوں نے اس کو حیران کر دیا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے بجائے باس پر دھیان دیں، وہ بول کر آگے بڑھا، مگر پھر جاتے جاتے ایک بار پھر سے عالف کی جانب پلٹا۔ اور ہاں، آپ خاطر جمع رکھیں، یہ دایاں ہاتھ جب بھی اٹھے گا آپ کی حفاظت میں مقابل کے ہاتھ اکھاڑنے کے لیے اٹھے گا، کیونکہ میرے مالک کی جان آپ میں قید ہے اور ان کی جان کی نگرانی کرنا میرا فرض ہے۔ انگلی سے سینے پر دستک دی۔ اور میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھانا جانتا ہوں میم۔ آخری جملے پر خصوصی طور پر زور دیا۔ عالف خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا، لیکن عالف کے سنجیدہ تاثرات ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لوکا ہال عبور کر کے راہداری میں غائب ہو گیا اور عالف کچھ لمحوں تک خالی راہداری کو خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے کبھی بھی لوکا نے اتنے اشتعال انگیز انداز میں عالف سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خالی الذہنی کی حالت میں چلتے ہوئے باہر گارڈن میں آئی۔ حجاج کرسی کی پشت پر سر گرائے آنکھیں موند کر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ نرم سی دھوپ میں اس کا پرکشش سراپا مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال ہوا کی شرارت سے ہل رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرسکون اور پراعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ عالف کے قدم داخلے پر ہی ساکن ہو گئے۔ وہ مبہوت سی سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نے کب رقص کرنا شروع کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تم اس طرح سے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی تو دل کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ حجاج آنکھیں موندے معنی خیزی سے مسکرا کر بولا۔ عالف زور سے ٹھٹکی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے حجاج اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے روش پر قدم رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ تم سر سے پاؤں تک مجھے حفظ ہو عالف۔ حجاج اونچے شور میں بھی تمہاری آہٹ سن سکتا ہے۔ حجاج نے فریفتگی سے اس کی جانب دیکھا۔ عالف کو سینے میں اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ سورج کی کرنیں براہ راست عالف کے چہرے پر گر رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھیں۔ یہ آنکھیں جو ایک بار رات کی تاریکی میں دن کے اجالے کی طرح حجاج سے ٹکرائی تھیں، جس نے اس کی اندھیروں میں گری زندگی میں محبت کی شمع کو روشن کیا تھا، جس نے اس کے پتھر کے دل میں احساسات کی روح پھونکی تھی۔ حجاج نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انڈر ورلڈ کا ڈون لفظوں کا جال بھی بننا جانتا ہے۔ عالف نے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے ٹکاتے ہوئے کہا تو حجاج کی ہنسی مزید گہری ہوئی۔ اس کی باتیں عالف کو بےقرار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ٹرائی می، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں خماری سموئی وہ عالف کو بے پناہ ضبط سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ایک ایک لمحہ حجاج کے لیے کڑے امتحان کی مانند تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر محسوس کرتے ہی عالف کے رخسار سرخ ہو گئے۔ حجاج نے بے ساختہ اپنی نظروں کا رخ پھیرا تھا۔ چھونا تو دور، وہ عالف کو بےقراری سے دیکھنے میں بھی احتیاط کرتا تھا۔ واقعی محبت احترام سکھاتی ہے۔ عالف نے تسلیم کیا۔ نو تھینک یو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم جھوٹ بولتے ہو اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو، وہ ہنسی دباتے ہوئے آرام سے بولا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ ہاں، کیا واقعی؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں بھنوے اچکائیں۔ جی ہاں، جواباً عالف نے بھی سر ہلاتے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ پھر سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر عالف کچھ لمحوں تک گومگو اسے دیکھتی رہی، پھر گلا کنگارتے ہوئے بولی، تم مجھے ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، لیکن تم سے محبت تو مجھے ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس نے اٹھلا کر ناخن پر پھونک ماری۔ پھر آئی سی یو میں میرا ہاتھ پکڑ کر رو کیوں رہی تھی؟ اس نے آنکھ سکوڑ کر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ وہ تو میں لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی اس لیے رو دیتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے ایک اور جھوٹ بولا تو حجاج کی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور تم سے محبت نہ ہونے کی میرے پاس بہت سی جائز وجوہات بھی ہیں، عالف نے بنا کسی تردد کے اضافہ کیا۔ جیسے کہ؟ حجاج نے انگلی سے تھوڑی کھجائی۔ جیسے کہ تم مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہو۔ پوائنٹ؟ ہاں، اور تم ایک گینگسٹر ہو۔ بالکل ہوں۔ اور کچھ سوچنے کی تیاری کرتے ہوئے عالف نے گال پر دستک دی۔ اس کے پاس اب کوئی وجہ بچی نہیں تھی بتانے کو۔ اور آئی ایم اے واکنگ ریڈ فلیگ، رائٹ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ عالف نے چٹکی بجائی، پھر اچانک چونکی اور حجاج کا کہکا بے قابو ہوا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے گھور کر حجاج کو دیکھا تھا۔ میرے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟
وہ گلا صاف کرتے ہوئے نظر چرا کر بولا۔ دال میں کچھ کالا تھا، وہ اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی۔ چھپ کے دروازے سے کان لگا کر لوگوں کی باتیں سننا اخلاقی گناہ ہے حجاج یوسف زندانی۔ وہ برہم ہوئی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے مستفسرانہ انداز میں عالف کی آنکھوں میں دیکھا۔ یقیناً تم میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر میری باتیں سنتے ہو حجاج، ورنہ اب میرے فرشتے تو تمہیں خبر دینے سے رہے۔ وہ مزید غصہ ہوئی۔ تم نے صحیح کہا، میں کان تو لگاتا ہوں لیکن دروازے سے نہیں، اس موبائل سے۔ اس نے ہنستے ہوئے پاس رکھے موبائل کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ تم نے جو بھی کایا سے میرے متعلق باتیں کی ہیں نا اب تک، وہ سب میں سن چکا ہوں۔ وہ بمشکل اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا۔ جواباً عالف کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا؟ مطلب تم نے میرا فون ٹیپنگ پر لگا رکھا ہے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے جو میری کالز اور میسیجز کو مانیٹر کر رہے ہو؟ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حجاج نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹے اور تھوڑا آگے کو ہوا۔ ایسا کرتے اس کے چہرے پر غیر آرام دہ سے تاثرات ابھرے تھے جسے عالف نے نوٹس کیا تھا۔ تکلیف میں بھی وہ اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں لایا تھا۔ تم پر تو مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے عالف، بس اپنے ماضی پر اعتبار نہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حجاج نے اچانک سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جواباً اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے۔ وہ واقعی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ عالف نے من ہی من میں سوچا۔ کسی کو کھو دینے کے ڈر سے آپ اسے پنجرے میں قید بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے بولی اور ساتھ رکھی دوسری کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تم اپنے فیصلوں میں پوری طرح سے آزاد ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہیں صرف حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ پانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شدتوں کا جہاں آباد تھا۔ وہ واقعی متاثر ہوئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عالف، تم اور میں پزل کے دو حصے ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر یہ تصویر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ وہ بدل نہیں رہا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، بے رحم، بے مروت اور بے حس، مگر صرف دوسروں کے لیے۔ عالف کے لیے وہ ایک الگ انسان تھا، وہ انسان جس سے وہ خود بھی آج تک نہیں ملا تھا، جسے وہ دھیرے دھیرے جان رہا تھا۔ وہ انسان جو اب پیار، خلوص، تکلیف اور ڈر جیسے جذبات اپنے دل میں رکھنے لگا تھا۔ یہ سب اس کے لیے جتنا نیا تھا اتنا ہی حسین بھی تھا، اور شاید کچھ حد تک خوفناک بھی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اچانک ہی حجاج کو مضطرب دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے مکمل طور پر خاموش پا کر حجاج کو شعبہ ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ عالف پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ پل مزید خاموشی سے سرک گئے۔ وہ گاہے بگاہے پورچ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حجاج نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پورچ کی جانب دیکھا۔ وہاں لوکا کھڑا موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا، اور اس کا چہرہ بھی کافی سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ حجاج کو کچھ حد تک بات سمجھ آ گئی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات پر عالف نے ٹھٹک کر گردن موڑ کر اسے خالی نگاہوں سے دیکھا، جیسے کچھ بولنے کے لیے الفاظ ٹٹول رہی ہو۔ تم اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہوا سے بار بار عالف کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ان آنکھوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، مگر آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ وہ ذرا سا عالف کی جانب جھکا۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اور حجاج نے اس کا خوبصورت سراپا اپنی شہد رنگ آنکھوں کی پتلیوں میں مقید کرتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ جن آنکھوں میں تم بسی ہو وہ آنکھیں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں عالف؟ برداشت کی رسی پر چلتے ہوئے حجاج کے قدم اس لمحے لڑکھڑائے تھے۔ اس نے عالف کی کان کے لوم میں موجود ٹاپس پر انگلی پھیری۔ عالف نے فوراً پہلو بدلا تو حجاج نے یکدم ہاتھ پیچھے کھینچا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کرب و جوار میں سناٹا سے چھا گیا، اور اس سناٹے میں دو سانس لیتے مجسمے دنیا جہاں سے بے خبر کئی لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں بے ساختہ بے اختیار دیکھتے چلے گئے۔ So it was proof that love often begins with the eyes، تو ثابت ہوا کہ محبت اکثر آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ لوکا نے اگنیشن میں چابی گھما کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر سرگوشی کی، اور پھر زور سے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ ہارن کے اچانک شور پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹکے تھے۔ لوکا کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عالف نے برہمی سے آنکھیں سکوڑ کر پورچ کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً ریس پر پاؤں رکھتے ہوئے گاڑی ریورس کی۔ اس سے پہلے کہ ڈائن اس پر حملہ کرتی وہ فوراً گاڑی سمیت غائب ہوا تھا۔ حجاج نے بڑی دقت سے اپنا کہکا رکا ہوا تھا۔ وہ تب تک اسے گھورتی رہی جب تک لوکا نے گاڑی بیرونی دروازے سے باہر نہ نکال لی تھی۔ وہ جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حجاج نے دوبارہ کان کے پاس تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے پلٹ کر غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ غصے میں حجاج کو وہ سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ تب اس کی ناک پھول کر لال ہو جاتی تھی۔ اچھا سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا۔
اس کی خونخوار سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حجاج دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے فوراً بولا، ڈان حجاج، بہتر ہوگا کہ آپ مذاق کرنے کے بجائے آرام کریں، ورنہ اگلا حملہ تمہارے حریف نہیں میں کروں گی۔ اس نے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ یہ کام تو تم بہت پہلے ہی کر چکی ہو اپنی آنکھوں سے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا، مگر عالف نے بے نیازی سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حجاج نے شکستگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس عورت کے دل پر حکومت کرنا رشیا پر حکومت کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ کوئین آف مائی امپائر۔ اس نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ عالف کا ہر انداز دل فریب تھا، دل کو تسخیر کر لینے والا۔ کلب میں سماعتوں کو پھاڑ دینے والا میوزک بج رہا تھا۔ سب نیم اندھیرے میں چمکدار ڈسکو لائٹس میں نہائے فلور پر بے دھڑک ناچ رہے تھے۔ وہاں بدتمیزی کا ایک الگ طوفان برپا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنرز کی باہوں میں بے نیازی سے باہیں ڈالے شراب کے نشے میں جھول رہے تھے۔ ہوش و حواس سے بے خبر وہاں سب نشے کے زیر اثر تھے۔ یہ جوانی کا وہ دور تھا جہاں لگتا تھا کہ زمانہ قدموں تلے ہے اور آسمان ہتھیلی پر، جب چاہے تارے توڑ کر اطراف میں بکھیر دے۔ ان میں سے ایک کایا فیونا بھی تھی، جو رات کے اندھیرے میں جاگتی آنکھوں سے اپنی سادہ سی خواہشات کی تکمیل کا خواب دیکھتی تھی، جس کی ڈکشنری میں صحیح اور غلط کی تعریف دنیا سے بالکل جدا تھی۔ جو دل کو بھایا وہ صحیح، جو نہیں بھایا وہ غلط۔ اس کی زندگی میں تقریباً سب کچھ ہی تھا، اگر کمی تھی تو بس 1000-2000 کروڑ کی کمی تھی، اور یہ کمی ہر روز اس کے اندر نئے سرے سے قریب ہونے کا احساس جگاتی تھی۔ گانے کی بیٹ پر آہستگی سے اپنے جسم کو ہلاتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان سے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آگے بڑھ جانے کے بعد وہ دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتی تھی، یہ اس کے کام کا اصول تھا، اور شاید زندگی کا بھی۔ لیکن اس رات وہ اپنا سب سے اہم اصول فراموش کر گئی، جب اس کی آنکھیں نیم اندھیرے میں چمکتی روشنی سے ٹکراتی لوگوں کے درمیان میں سے جھانکتی ان دو آنکھوں سے براہ راست ٹکرائیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے سوائے ان دو خاموش نگاہوں کے، جس میں قیامت خیز سناٹا تھا، اتنا سناٹا کہ اس کی سماعتوں میں ارد گرد کا شور پڑنا بند ہو گیا، اس قدر سناٹا کہ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کایا فیونا زندگی میں پہلی بار میسمرائزڈ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سر پر کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرگز دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس شخص نے کایا کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ کایا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، مگر مقابل کی آنکھیں بالکل ویران نظر آ رہی تھیں۔ اس انجان شخص کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ لمحوں نے پانی کی رفتار پکڑ لی اور وہ بنا پلکے جھپکائے اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ کوئی ناچتے ناچتے کایا کی پشت سے بے دھیانی میں ٹکرایا تو وہ چونکی۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ کسی اجنبی کے ضرورت سے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہوئی تھی، مقابل بھی غیر دانستہ طور پر پیچھے ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس کی ضرورت ڈرگس نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی، مگر پھر ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر اس شخص کو دوبارہ دیکھا۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں سکوڑے کایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کایا نے فوراً نظریں بھیڑ لیں۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی کایا نے نلکا کھولا اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ وہ واش بیسن کاؤنٹر پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ذرا آگے کو جھکی اور نظر اٹھا کر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سی پانی ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے کلچ میں رکھا موبائل نکال کر وقت دیکھا، ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے، لیکن اس کا دل وہاں موجود ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ٹیشو سے چہرے کو خشک کرنے کے بعد اپنا میک اپ درست کیا اور باہر آ گئی۔ سب ہنوز اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ رات رنگوں سے بھرپور تھی، مگر کایا کا دل خالی ہو گیا تھا۔ وہ کلب سے باہر آ گئی۔ باہر سڑک پر مکمل خاموشی تھی، بس گنتی کے چند لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے لمبے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ چلتے چلتے اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ ایک انچاہے احساس نے اس کے دل کو گھیرا تھا، مگر وہ بنا پلٹے چپ چاپ چلتی گئی۔ آگے ایک دوسری سڑک تھی جو بائیں جانب کو مڑتی تھی، وہ بھی اسی جانب مڑ گئی۔ وہاں پچھلی سڑک سے زیادہ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں اچانک اسے اپنی ہائی ہیلز کے شور کے ساتھ مردانہ بوٹس کی چاپ سنائی دینے لگی۔ خوف سے اس کے پاؤں منجمد ہونے لگے تھے۔ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کل کے اخبار کی خبر بننے والی تھی، جس کا ہائی لائٹ یہ ہونے والا تھا کہ ایک معصوم گولڈ ڈگر جو بہت محنت سے منشیات فروشی کرتی تھی، کسی سائیکوپیتھ کے ہاتھوں بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ کایا خوف سے تل ملائی۔ جیسے جیسے اس کے چلنے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے پیچھے بوٹس کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کایا مدد کے لیے شور مچاتی، مقابل اس کی کلائی بھینچتا بے رحمی سے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کایا مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ وہ کایا کو اس سڑک میں موجود پتلی سی ایک گلی میں دھکیلتے ہوئے لے گیا۔
اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس سنسان سے اندھیر گلی میں اس وقت کایا فیونا اس اجنبی کی بے رحم بازوں میں مچھلی کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ اچانک اس شخص نے کایا کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اپنی قید سے آزاد کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بدحال وجود اور بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس نے خوف کے عالم میں مقابل سے سوال کرتے ہوئے اس کی تاریک آنکھوں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر سلوٹیں سی ابھری، شاید وہ مسکرایا تھا۔ آلف کی سانسیں، کیا دے سکتی ہو تم؟ پائتھن نے 2 انگلی سے ماسک کو نیچے کی جانب کھینچا۔ کایا اسے دیکھ کر جوں کی توں رہ گئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ مقابل کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ہچکچائی۔ کسی صورت میں نہیں کروں گی، چاہے میری جان کیوں نہ لے لو، وہ اٹل انداز میں بولی۔ پائتھن کی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ واقعی؟ اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں سوال کیا۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، جو کایا خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ پائتھن اس کی یکدم خاموشی پر معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نظریں اس کے چہرے پر ہنوز مرکوز تھیں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، بہت ہی عجیب۔ کایا سمجھ نہ سکی۔ میں آپ کا کتنے دنوں سے منتظر تھا فیبا، آپ آئی نہیں تو دیکھیں میں خود چلا آیا۔ وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فیبا نے حجاج کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تو وہ تعجب سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ فیبا نے نظریں پھیر لیں۔ نوکروں کو اتنا حق نہیں ہوتا کہ اپنے مالک سے خفا ہو سر۔ لہجہ اس قدر غیر تھا کہ حجاج کئی لمحوں تک کچھ بول نہیں پایا۔ وہ ہمیشہ اس سے بہت گرم جوشی سے ملتی تھی، نہایت خلوص اور اپنائیت سے، لیکن آج حجاج کو ان کا رویہ بہت سخت اور اکھڑا ہوا سا لگا تھا۔ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں؟ میں ہمیشہ آپ سے ایسی بات کرتی ہوں سر، انہوں نے درشتی سے حجاج کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے بتائیں، میں اسے درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ان کی خاموشی سے مضطرب ہو رہا تھا۔ فیبا کی آنکھوں میں شکوہ بڑھا۔ ریٹا کے نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں آپ حجاج یوسف زندانی؟ ایک ایک لفظ کو سرد مہری سے ادا کرتے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکی تھیں۔ حجاج کئی ثانیے تک کچھ بول نہیں سکا۔ اس نے دکھ اور خجالت سے گردن جھکا دی۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے کہ اپنی غلطی درست کر لوں گا، جبکہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں ان کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ ان کا مشتعل انداز اور باتیں حجاج کو تکلیف دے رہی تھیں۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ مقابل کی سانسیں روک لیتا، مگر سامنے بیٹھی عورت اس کے لیے بہت محترم اور خاص تھی، کیونکہ حجاج کو ان کے وجود سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ ان کے پہلو میں وہ ماریا خلجی کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ صوفے پر دونوں ہاتھ باہم ملائے، سر اور نظریں ادب سے جھکائے چپ چاپ چھوٹے بچے کی طرح فیبا کی سخت اور کٹھور باتیں سنتا رہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اس حد تک مکار نکلیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھتی رہی، اور آپ ایک بے رحم شیطان نکلے جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ ان کی آواز بھاری ہونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا کیون نے آپ کا، جو اسے اتنی بے دردی سے مار دیا آپ نے؟ وہ بے رحمی سے مستفسر ہوئیں، مگر حجاج ہنوز خاموش رہا۔ اس کی خاموشی فیبا کے ارادوں کو درست ہونے کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ مزید بپھری۔ اب چپ چاپ مجرموں کی طرح سر جھکائے کیوں بیٹھے ہو حجاج؟ کچھ تو بولو، کہ اپنی خاموشی سے مجھے بھی جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ ملتجیانہ انداز میں چیخ کر بولی تو پہلی بار حجاج نے سر اٹھا کر ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف نمی نہیں تھی بلکہ احساسات کی ایک عدالت لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی معصوم کو نہیں مارا فیبا، بے حد دھیمی لہجے میں کہتے ہوئے وہ نظریں ایک بار پھر جھکا گیا۔ چند لمحے مزید خاموشی سے سرک گئے۔ کیون اور عیسیٰ بزنس پارٹنرز تھے اور کیون کی میڈیسن کمپنی میں جعلی دوائیاں بنتی تھیں۔ میں نے اسے بہت بار وارننگز دی کہ ایسا مت کرے، اس سے بہت سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لیکن عیسیٰ کا سپورٹ اور پیسوں کی لالچ میں وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے میری تمام وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ اتنی ساری جانوں کا سوال تھا فیبا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے ایک جان لے کر باقی تمام جانیں بچا لیں۔ ہال میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ اس نے آہستگی سے ناک سکوڑی، شاید وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہا تھا۔ فیبا کی نظریں اس کے وجود سے مقناطیس کی طرح چپک گئیں۔ میں گنہگار ہوں، مگر میرے ہاتھوں میں بے گناہوں کا خون نہیں ہے۔ ایک جانب وہ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور دوسری جانب انہیں جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تو حجاج نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ فیبا نے دل گرفتگی سے اسے دیکھا۔ ان کا دل کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کو سینے سے لگا کر اپنی نرم باہوں میں سمیٹ لے، مگر تکلف کی دیوار درمیان میں یوں حائل ہو گئی کہ ایسا کرنا دشوار لگ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے نظریں جھکائے کئی لمحوں تک خاموشی سے الفاظ تلاشتے رہے۔ فیبا بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں خشک کرتی رہیں
اور حجاج سر جھکائے بس زمین کو گھورتا رہا۔ زخم دکھ رہے تھے مگر دل اس سے زیادہ دکھ رہا تھا۔ تمہارے زخم اب کیسے ہیں؟ خاموشی کی تمام دیواروں کو گراتے ہوئے فیبا نے استفسار کیا۔ جی اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، وہ لہجے میں آئی نمی پر قابو پاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ جب زخم کچے ہیں تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ وہ صوفے سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ تکلیف میں انسان کی نظریں اپنوں کو تلاشتی ہیں۔ فیبا کا گلاس میں جوس انڈیلتا ہاتھ ساکن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر حجاج کے نڈھال وجود کو دیکھا۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں بے حد ملال ہوا۔ ذہن صحیح اور غلط کی بحث سے خالی ہو گیا تھا۔ خاموشی نے ایک بار پھر سے دونوں کے درمیان گھیرا تنگ کر دیا۔ حجاج صوفے کے بازو کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی جانب تھا۔ شاید وہ جا رہا تھا۔ آج فیبا نے اپنی جلی کٹی باتوں سے اس کا بہت دل دکھایا تھا۔ حجاج میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لوکا نے جب مجھے بتایا تو میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ حجاج کے بڑھتے قدم اچانک ٹھٹکے، ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے سردموری سے سانس ہوا میں خارج کی۔ پلیز میں بہت شرمندہ ہوں، وہ یاسید سے بولی۔ حجاج نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ جب وہ پلٹا تو چہرے پر چھائی برہمی غائب ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ میں نے آپ کے ہاتھ کے موموز بہت مس کیے فیبا۔ وہ دروازے پر کھڑا معنی خیزی سے مسکرایا۔ کاؤنٹر پر موموز کی پلیٹ اور جوس کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ واقعی محبت انسان کو بائیسٹ کر دیتی ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسان اپنوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ غلط ہے مگر انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر عورت اس کی غلطیوں پر آنکھیں بند کر لیتی تھی، چاہے پھر وہ کوئی نو عمر ہو یا ادھیڑ عمر۔ حجاج جب گھر واپس آیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ فیبا کے ساتھ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ نیچے ہال میں کھڑا تھا لیکن نظر اوپر عالف کے کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ غیر متوقع طور پر گھر میں کافی سناٹا تھا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن عالف جب سے اس مینشن میں آئی تھی یہ مکان گھر لگنے لگا تھا، جہاں ہر دم کہکوں کا شور اور مسکراہٹوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ اس نے جوتے ہال میں ہی اتار دیے تاکہ اس کے قدموں کی آہٹ عالف تک نہ پہنچے۔ اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی حجاج نے احتیاط برتی تھی۔ دبے پاؤں بلی کی چال چلتے ہوئے اس نے راہداری عبور کی اور آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اسے چوروں کی طرح آنا پڑ رہا تھا۔ آج کے لیے شکر، کل کا کل دیکھیں گے۔ کمرے کا دروازہ بے حد آرام سے مقفل کرتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر زور سے ٹھٹکا۔ عالف واش روم کے دروازے کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی منتظر کھڑی تھی اور اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کس بات پر شکر ادا ہو رہا تھا منکر انسان؟ اس نے غصے سے استفسار کیا۔ آج اتنے دنوں بعد میں نے فیبا کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا، بس اسی کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حجاج نے انگلی سے پیشانی کھجاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ لڑکی کے نام پر عالف کے تاثرات بدلے۔ کیا مطلب؟ یہ فیبا کون ہے؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ ہے کوئی، تم چھوڑو، تمہیں کیا لینا دینا؟ اس نے کوٹ کے بٹن کھولے۔ کیا مطلب میرا کیا لینا دینا؟ میرا نہیں تو پھر کس کا لینا دینا ہے؟ بولو۔ اس کی آنکھیں مارے جلن کے لال ہونے لگی تھیں۔ حجاج کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ ہاں تمہارا کیا لینا دینا؟ تم تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی تو پھر یہ سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اپنے جذبوں سے انجان اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس دن گارڈن میں تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوں لیکن تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی ہے، وہ مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے اکسانے لگا۔ تو اس کا مطلب تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شروع ہو جاؤ گے؟ اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ ہاں ٹیکنیکلی دیکھیں تو میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ شروع ہو سکتا ہوں کیونکہ تم نے تو میری محبت کا اب تک جواب ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب میں سنگل ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ معصومیت سے کندھے اچکا گیا۔ تم انسان ہو یا گاڑی کا انجن جو کہیں بھی شروع ہو جاؤ گے؟ ہاں کتنے مکار انسان ہو تم، حجاج یوسف زندانی۔ پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ میں مکار ہوں یا منکر۔ یہ الگ الگ ناموں سے بلا کر مجھ معصوم کو کنفیوز مت کرو پلیز۔ ڈٹائی کی انتہا تھی۔ اسے ضرورت سے زیادہ پرسکون دیکھ کر عالف جل بھن گئی، اس بات سے انجان کہ وہ اس کی پھرکی لے رہا ہے۔ صرف مکار اور منکر ہی نہیں بلکہ بہت بڑے دھوکے باز اور دغا باز انسان بھی ہو تم۔ محبت کی باتیں مجھ سے اور ملاقاتیں کسی اور سے؟ یقیناً میں فارغ وقت میں آپ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں گا مس عالف۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کافی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تاکہ میں آپ کی ڈکشنری میں کچھ اچھے الفاظوں کا اضافہ کر سکوں۔ اچھا، جیسے کہ؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ جیسے کہ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ اور مائی لو۔ بے شرمی سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حجاج نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر بند باندھا تھا۔
مائی لو، مائی فٹ۔ اس نے پاؤں پٹکا تو حجاج انگلی سے گال کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، ایڈیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کریکشن بھی کرنی پڑے گی۔ انداز سابقہ تھا، بے شرمی اور ڈھٹائی سے بھرپور۔ عالف کو بھی ہنسی آنے لگی، مگر چہرے کے کٹیلے تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ تمہیں اور اس ریبا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولی، مگر حجاج کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ اٹس فیبا ناٹ ریبا۔ اس نے خرافاتی مسکراہٹ دیتے ہوئے عالف کی تصحیح کی تو اس کے کان پورے سرخ ہو گئے۔ اس نے مزید خوبصورت القابات سے نوازنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے عالف کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو نرس ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی، جس پر حجاج کی دوائیاں، مرہم اور بینڈیج کا سامان رکھا ہوا تھا۔ سر، آپ کی ڈریسنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پیشہ ورانہ انداز میں نرس نے رک کر حجاج کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کتنے صحیح وقت پر آئی ہے یہ، حجاج نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ دوسری جانب عالف کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے۔ آئی ایم آل یورس میڈم۔ والیانہ انداز میں بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے عالف کو دیکھا تھا، جس کی شکل پر 12 بج رہے تھے۔ اس کی بات پر نرس بلش کرنے لگی۔ کتنا بغیرت انسان ہے۔ حجاج کی شان میں بے دھڑک ایک اور لقب کا اضافہ ہوا تھا۔ مس ٹینا، کیا آپ میرا کوٹ اتارنے میں میری مدد کریں گی؟ جان کر عالف کو تپانے کی غرض سے کہا۔ شور سر۔ وہ جھک کر حجاج کا کوٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی اور پیچھے عالف ضبط سے مٹھیاں بھینچے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخ ڈورے سج گئے تھے، جسے دیکھ کر حجاج محظوظ ہو رہا تھا۔ عالف، تم یہاں کھڑی کیا کرو گی؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ مس ٹینا اچھے سے میری ڈریسنگ کر دیں گی، ہے نا مس ٹینا؟ اس نے زخم پر پیار سے نمک چھڑکا۔ کبھی ٹینا تو کبھی فیبا، اس کا تو میں منہ توڑ دوں گی۔ اندر ہی اندر کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی جو حجاج نے سن لی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو آپس میں ملتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ عالف جواب دینے کے بجائے وہ ان ڈھیٹوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے، ناک پھلائے اور ماتھے پر تیوری چڑھائے ہیلز کو زمین پر ٹیپ کرنے لگی، جیسے نرس کو جلدی اپنا کام نپٹا کر وہاں سے رفع دفع ہونے کا بول رہی ہو۔ نرس اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے جلدی جلدی حجاج کے کندھے اور سینے کے زخموں کی ڈریسنگ تبدیل کرنے لگی، اور اس پورے واقعے میں حجاج سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا دکھائی دے رہا تھا، ڈریسنگ سے نہیں، عالف کے تاثرات سے، جیسے گرم تیل میں پانی چھڑک دیا ہو کسی نے۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ عورت ایک ہی سچویشن میں 100 سے بھی زیادہ ایکسپریشن دے سکتی ہے۔ جوتوں کی ٹک ٹک بدتریج بڑھنے لگی تو نرس کے ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی۔ ٹینا نامی نرس جلدی سے اپنا کام ختم کر کے کمرے سے باہر نکلی تو عالف ایک بار پھر سے اپنے جنگی لشکر کے ساتھ حجاج پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار دکھ رہی تھی۔ تم، اس نے انگلی تانتے ہوئے اسے مخاطب کیا ہی تھا کہ حجاج نے بڑا سا منہ کھول کر اونگ بھری۔ میں آج بہت تھک گیا ہوں عالف، پلیز کمرے سے جاتے ہوئے لائٹس اور دروازہ اچھے سے بند کرتی جانا۔ حجاج کے الفاظ تھے یا چنگاری، سر سے پاؤں تک اس کے وجود کو سلگا گئے۔ کیسا ڈھیٹ آدمی تھا۔ محبوبہ کے غصے پر پانی ڈالنے کی بجائے پیٹرول ڈال رہا تھا۔ مجھ پر زیادہ حکومت چلاؤ، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تو بن جاؤ، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں، حجاج نے بے ساختہ کہا، پھر مسکرایا۔ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم سے بہت گرم ہو گیا تھا۔ عالف ہلکا سا لجائی، اور یہ کیا؟ حبس زدہ ماحول میں اچانک پھوار برسنے لگی۔ یکدم چاروں جانب سب جل تھل ہو گیا تھا۔ اس کے سرخ متورم ہونٹوں پر کفے لگ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ چند لمحے وہ گم کو اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اپنی باتوں سے مقابل کو کب، کہاں اور کیسے چت کرنا ہے حجاج یوسف زندانی بخوبی جانتا تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی؟ عالف داؤد ابراہیم؟ ٹھہر ٹھہر کر اس کا نام ادا کرتے ہوئے وہ بستر سے اٹھا اور اس کے نزدیک آیا۔ سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، جس میں سے اس کا بینڈیج سے لپٹا چوڑا اور کثرتی سینہ جھلک رہا تھا۔ عالف نے بے اختیار سانس کھینچی۔ بے شک وہ خطرناک حد تک ہینڈسم تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے دھوکے باز انسان کی بیوی بننے کا، جا کر لو اپنی فیبا ریبا سے شادی، اس نے ہنکارا بھرا۔ اسے جل کر بھسم ہوتا دیکھ کر حجاج کے منہ سے زوردار کہکا نکلا تھا۔ عالف نے چونک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، کر لیتا اگر وہ میری ماں کی عمر کی نہ ہوتی۔ ہیں؟ جی ہاں، وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ کشیرا ٹاؤن میں میرا ایک چھوٹا سا کوٹیج ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس نے فیبا کا یہی تعارف دینا مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں عالف سوالوں کے پلندے کھول کر بیٹھ جاتی، اور فی الحال وہ کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اور تم اس حالت میں اتنی دور صرف ان سے ملنے گئے؟ تفتیشی انداز میں آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کیوٹ بھی تھی، حجاج نے اس لمحے اعتراف کیا۔ وہ میری ماں سے بھی 2-3 سال بڑی ہیں عالف، اس نے حیرت سے ہنستے ہوئے کہا، مگر عالف کو تسلی نہیں ہوئی۔ مجھے بھی تمہارا کشیرا والا کوٹیج دیکھنا ہے۔
لیکن کیوں؟ حجاج کی ہنسی مانت پڑی۔ بس مجھے دیکھنا ہے، وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ وہ پہلے ہی نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتی رہتی تھی۔ ریٹا کو وہاں دیکھ کر عالف کا ذہن مزید نہ جانے کیا کیا سوچ لیتا، اور فی الحال وہ عالف کو کیون اور ریٹا کی ٹریجڈی کے حوالے سے نہیں بتانا چاہتا تھا، بلکہ کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بادل نخواستہ اس نے حامی بھر لی۔ اس کا مذاق اسے بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تو چلیں آج ہم لوگ یہاں تک کی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ایک پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں۔ اللہ حافظ۔